اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 57 58 یعنی 50 پر 7 50 پر 8 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، مشرکین مکہ سے خطاب کنٹینیو چل رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ ان کا یہ بنیادی اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام مجید پڑھ کر کے پیش کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے یا کسی سے سیکھ کر کے بنا کر کے ہمارے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کی تردید اس سے پہلے بھی اسی صورت میں چند آیات میں کی۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اہمیت اور قرآن کریم کی صفات کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پروردگار کی جانب سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں، بتلا دینا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے قرآن کریم کی شکل میں، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن کریم جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 4 اہم ترین صفات کو بیان فرمایا ہے، 4 اہم ترین صفات جو قرآن کریم کے ہماگیر ہونے کے اوپر، قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونے کے اوپر، اور قرآن کریم جیسی کوئی کتاب نہیں ہے اس بات کے اوپر یہ چاروں صفات دلالت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پروردگار کی جانب سے موعظت آ گئی، موعظت، اور موعظت کہتی ہیں ایسی نصیحت کو جو نصیحت دلوں کو دنیا کے انہماک کی طرف سے توجہ کو ہٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف توجہ کو مبذول کرے اور آخرت کی طرف توجہ کو مبذول کرے، یعنی دنیا کی طرف جو انسان کے دلوں کی توجہ ہے اس سے یہ کتاب ہٹاتی ہے توجہ کو، اور اللہ کی یاد کی طرف توجہ کو پھیرتی ہے اور آخرت کی طرف توجہ کو پھیرتی ہے۔ اس کتاب کے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کشش، وہ شیرینی اور وہ چاشنی رکھی ہے کہ جو بندہ اس کی طرف جتنی گہرائی سے غور کرے گا اللہ کی طرف اسی قدر جڑے گا، اور دنیا کی طرف سے توجہ اسی قدر ہٹے گی، دنیا کے رغبت جو دل کے اندر ہے وہ ختم ہوگا اور آخرت کی چاہت دل کے اندر بیٹھتی چلی جائے گی۔ موعظت کہتے ہیں ایسی نصیحت کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صفت بیان کی وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، اس طرح کا جو عقیدہ ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، بغض، حسد، اور اس طرح کی جو دوسری بیماریاں، بخیلی، لالچ، خود غرضی، یہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں سے یہ قرآن کریم شفا دیتی ہے۔ کیسے شفا دیتی ہے؟ انسان اس کتاب کو پڑھتا جائے گا، اس پر عمل کرتا جائے گا، دلوں سے وہ بیماریاں اپنے آپ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے لیے شرط ہے کہ قرآن کریم کو پڑھے، اس کے آیت کریمہ کو سمجھے، اللہ کا کیا حکم ہے، حکم کا کیا منشا ہے، اس پر غور کرے، اور غور کرنے کے بعد بندہ جس قدر اس کے اوپر عمل کرتا چلا جائے گا، جس قدر اس پر عمل کرے گا، اس کے دل سے کفر بھی، شرک بھی، نفاق بھی، بغض بھی، حسد بھی، بخیلی بھی، حرص بھی، لالچ بھی، یہ ساری کی ساری بیماریاں خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اس کے اوپر غور کرے، اس کو پڑھے، اس پر عمل کرے، یہ تمام کی تمام بیماریاں اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ محض سننے سے یا پڑھنے سے اور عمل نہیں کرنے سے دلوں کے اندر وہ بیماریاں قائم رہیں گی۔
اگر ختم کرنا چاہتے ہیں اس پر غور کرنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہوگا، اپنی عملی زندگی میں اس کو لانا ہوگا۔ اور تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ہدی، مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹ میں، بلکہ انسانی زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹ میں، تمام شعبوں میں ایسے ایسے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیے اس قرآن کریم کے ذریعے سے کہ جس میں سے ہر فرد کا جو حق ہے وہ متعین ہو جاتا ہے۔ ایسے اصول ہیں کہ جن اصول سے اگر کسی کے حق کو آپ نافذ کریں گے تو دوسرے کا حق ڈیمیج نہیں ہوگا، چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ جماعت ہو، ہر ایک کے حقوق کو برابر دینے والا اور کسی بھی حقوق، کسی کے بھی حق کو ڈیمیج نہیں کرنے والا، ایسے اصول اور قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائے۔ آپ کو معلوم ہوگا ملکوں کے قوانین میں ایک ہوتا ہے آرکشن ہوتا ہے، مطلب جو لوور گریڈ کے لوگ ہیں ان کے لیے قانون کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایک خاص جو ہے مراعات ہوتی ہے، مثلا ان کو نوکری دیا جائے گا۔ اب چاہے لوور گریڈ کے لوگوں میں چاہے وہ ڈیزرو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، وہ لائق ہو یا نہیں لائق ہو، لیکن ان کو وہ کوٹا دیا گیا ہے کہ اتنے لوگوں کو ہم نوکری دیں گے۔ اب بڑے کلاس کے جو لوگ ہیں اگر وہ اس لائق بھی ہوں گے تو ان کو وہ چیز نہیں ملتا ہے، لیکن اس قانون کے اندر، قرآن کے قانون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہماگیری دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اصول اور قانون دیا ہے کہ معاشرے یا فرد کے ایک ایک آدمی کو یہ حق بھی دیتا ہے اور کسی کے حق کو ڈیمیج بھی نہیں کرتا ہے۔ ہر ایک کے حق کو بالکل برابر جس کا وہ حقدار ہے، جس کا وہ لائق ہے، جس حق کو وہ ڈیزرو کرتا ہے، قرآن کریم اس اپنے اصول کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو نافذ کرتا ہے۔ آپ اس کی زندہ جاوید مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین کا دور ہے اس میں بھی خاص طور سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انصاف کا جو گراف تھا وہ جس اونچائی پر اس زمانے میں تھا اس اونچائی پہ اب تک کبھی بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سے قانون کو دنیا کے اندر نافذ کیا۔ تو اس قرآن کریم کی جو تیسری اہم صفت ہے وہ ایسے اصول اور قانون جو تمام کے حقوق کو ادا کر دے، اور چوتھی جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ مطلب چاہے ایک آدمی ہو، چاہے پوری جماعت ہو، چاہے پورا سماج و معاشرہ ہو، جو قوم، جو فرد اس قرآن کریم کے احکامات کی پیروی کرے گی، اس پر اتباع کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گی، ان کے لیے رحمت ہے، دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے میدان میں بھی ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ جو جس قدر قرآن سے جڑے گا، جس قدر قرآن مجید کو پڑھے گا، جس قدر اس کے احکامات کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اسی قدر دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی۔ یہ چار صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یعنی آیت نمبر 57 میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ تمام ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا بڑا یہ قرآن کریم کا جو مقام ہے جب اتنا بڑا ہے اور اس کے اندر اتنی ساری باتیں ہیں، لہٰذا آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قرآن کریم کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد نہ صرف یہ کہ رحمت و سکینت ہے بلکہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رحمت ہے، دلوں کی بیماری سے بھی شفایابی ہے، اور انسان آخرت کی فکر کو اپنے دل کے اندر بساتا ہے۔ یہ ایسا قرآن ہے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے تم کو خوشیاں منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہاں پر فرمایا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ لوگ مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے، دنیا کو جمع کرنے کے لیے جو سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کو پڑھنا، اس پر غور کرنا اور اس کو سمجھنا اس سے ہزارہا گنا بہتر ہے، ہزارہا گنا بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی دولتیں
اور دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہے، زوال پذیر ہونے والی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن کریم جو چیز دیتا ہے انسان کو وہ لازوال ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ مثلا قرآن کریم کو آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اخلاق دے گا جو کبھی بھی فنا ہونے والی نہیں۔ آپ قرآن کریم کے اوپر غور کریں گے، اس کے ذریعے سے آپ اعمال صالحہ کو انجام دیں گے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ جو ہمارے اعمال صالحہ ہیں وہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں، اور اس قرآن کریم کے آیات اور احکام پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت دے گا وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں پر نازل کیا ہے، فبذلک فلیفرحوا، لہذا اس کی وجہ سے آپ خوش ہو جائیے، خوشیاں منائیے، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ قرآن کریم بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو لوگ دنیا کی زندگی میں جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔